ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود تھی، رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا۔ کیا ہمارے معاشرے میں کسی کی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے قبروں میں گھس کر ان کے شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی مہذب ملک کو اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتوح قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی۔ اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا۔ اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا ریمانڈ رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہے؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی، اسے معاشرے میں نری بدماشی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے۔ سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے نکلے ہیں۔ PDM وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹی کے جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے اور ان چیونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اس طرح PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے۔ اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی، امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینئر نائب صدر
اور ہمارے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں، صوبے کے جناب ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے، بد اعتمادی پیدا کر لیں گے، آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے۔ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ٹی آئی کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں، وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی۔ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے، جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے۔ مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے، تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت، اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی، تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی تھی شور و غوغا میں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف، وہ مدعی کون ہے وہ بھی اب آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے، صرف مسلم لیگ نہیں، صرف ہماری بہن ہماری بیٹی مریم نہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ ہے، پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے۔ مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں، یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے، اور ہم حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے، اور جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے، اسے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا۔ تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی، پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار۔ مولانا صاحب پہلے وہ بول لیں پھر میں بولتی ہوں، وہ اپنا موقف دے دیں حکومت کا۔ تھینک یو، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہایت ہی دکھی، اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو، جس میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی ملک میں، ایک نہایت ہی قابل احترام خاندان کے لوگ کمرے میں، ان کے کمرے میں دروازہ توڑ کر گھسے، اور جبکہ وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، 6 بجے کا ٹائم ہے، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ خیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذمت کا لفظ جو ہے
وہ ہمارے دکھ اور غصے کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے چیف منسٹر سندھ کو لا علم رکھا گیا، ہماری حکومت کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، حکومت کمزور ہو چکی ہے، حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ گجرانوالہ میں ہوا جس سے پورا پنجاب الیکٹریفائیڈ ہو گیا۔ ایک جلسہ کل آپ نے کراچی میں دیکھا اور آپ نے دیکھا وہ کس انداز سے لوگ امٹ کر آئے، کس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں حکومت وقت میں جن کو نہ تو معاشرتی آداب کا پتہ ہے، نہ ویلیوز کا پتہ ہے، اور یہ اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت دکھ ہے اس بات، جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو دکھ ہے، جیسا میں نے کہا ہم سب لوگ دکھی ہیں اس بات پر۔ مریم نواز صاحبہ ہماری مہمان تھی، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اور سندھ جو ہے اس کی ثقافت ہے تو وہ مہمان نوازی میں اور اپنے مہمانوں کی عزت اور وقار کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہو۔ تو چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کا چیف منسٹر کو حکم دے دیا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، مکمل انکوائری ہوگی، اور وہ پھر سارے معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر پھر اپنا ریئیکشن دے گی۔ شکریہ۔ تھینک یو، شکریہ مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا اور پی ڈی ایم کی جو بھی قیادت کراچی میں موجود تھی، میں ان سب کی شکر گزار ہوں۔ مولانا صفدر رحمان صاحب کی شکر گزار ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکر گزار ہوں، اور باقی سب کی بھی جو یہاں موجود ہیں ان کی شکر گزار ہوں۔ جو یہاں موجود نہیں ہیں انہوں نے فون کر کے مجھ سے بات کی اور اپنے تشویش کا اظہار بھی کیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج صبح کیا ہوا۔ آج صبح فجر کے بعد جب ہم سوئے تو رات کیونکہ دیر ہو گئی تھی جلسے سے واپس آتے آتے، تو کوئی 6:15 کے قریب ٹائم ہوا تھا جب ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ تو میں سو رہی تھی، صفدر بھی سو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ جو ہوٹلز ہیں ان میں تو اس طرح دروازہ کوئی نہیں پیٹتا، باہر تو بیل لگی ہوئی ہے، وہ اگر بیل بجا دے، کوئی بجا دے، جس کو اگر اندر آنا مطلوب ہے یا کوئی کام ہے وہ بیل بجا دے۔ میں نے سوچا کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ادھر ادھر، اس کی کوئی آواز آئی، کیونکہ ایک دم مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو 1-2 منٹ کے بعد پھر وہی آواز آئی، وہی دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ تو میں نے کہا صفدر سے، میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کمرے کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ تو انہوں نے جب دروازہ کھولا اٹھ کر تو باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ انہوں نے کہا اچھا، میں کپڑے پہن لوں، کپڑے تبدیل کر لوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنے کی آوازیں آئیں، اور انہوں نے وہ جو سیکیورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا اس کو توڑا، زور سے زبردستی سے اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے۔ اور میں سو رہی تھی، میں بیڈ میں تھی، اور صفدر نے ان کو کہا اندر مت آئیں، میں باہر آ رہا ہوں، آپ اندر مت آئیں، میں اپنی دوائیاں لے رہا ہوں، کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں، انسولن ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ اندر مت آئیں۔ لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئے، وہ اندر آ گئے اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئے۔ صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے، آپ اندر مت آئیں۔ وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا۔ حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے
تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا، وہ غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ مریم بی بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں، شرمندہ ہیں، آپ ہماری مہمان ہیں، ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا، انہوں نے بھی یہی کہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ، ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ وہ سی ایم سندھ نے بھی کیے. انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر، کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے گی، تو آپ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں، آپ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں. ہم بھی بچے نہیں ہیں، ہم کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. اور ہمیں احساس ہے اور ہم الرٹ بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں. لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، قابل ترس ہے وہ ذہنیت. آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا، مزار قائد پہ جو نعرہ لگا وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا، وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے، انہوں نے کی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ، قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد، ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، جنہوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج نواز شریف تک اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے، ان کو غدار ڈکلیئر کیا. یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے ہیں، خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے ہیں، تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پھر جو نواز شریف صاحب نے، جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں، ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو، دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو؟ اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے، بھئی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دے رہی تھی، تو یہ قتل کی دھمکی کسی کو سمجھ آ رہی تھی؟ اور کیوں دے گا کوئی کسی کو قتل کی دھمکی؟ اب اس بات پہ بھی آ جائیں کہ قتل کی دھمکی کا پرچہ درج کرانے والا کون ہے. یہ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے، یہ میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہے. وقاص احمد خان مدعی ہیں جو دہشت گردی کوڈ کا مفرور ہے. جی، ایف آئی آر نمبر 513/19، تھانہ، یہ کیا لکھا ہے جی، کون سپر ہائی وے والا، اور یہ ڈیٹس بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو پرچے درج آپ کراتے ہیں کبھی دہشت گردی کے،
کبھی غداری کے، تو ان کے جو مدعی ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے، جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیوں ہوتے ہیں جن کا اپنا اتنا لمبا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے؟ آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں. سچا آدمی تو کبھی نہیں آئے گا ان چیزوں کے لیے. ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں، مجھے ادراک ہے اس چیز کا. اور یہ بھی میں انکشاف کر دوں کہ کیپٹن صفدر کو دھمکیاں بہت دیر سے آ رہی تھی کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بہت ہائیسٹ لیول سے آ رہی تھی. ذاتی انداز بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے، وہ ایک بہت ایموشنل سے انسان ہیں، وہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھمکیوں سے نواز شریف مروب ہو جائے گا، مریم نواز مروب ہو جائے گی، یا پی ڈی ایم کے اتحاد میں کوئی فرق آئے گا یا وہ مروب ہو جائیں گے، تو اس کی خام خیالی ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں، ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں، آؤ اور مجھے اریسٹ کرو. ہمت ہے تو کرو. دنیا دیکھے تمہارا مکروہ چہرہ. آج بھی دیکھا ہے دنیا نے. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ پوری جو سٹوری مجھے پتا ہے، لیکن میں وہ اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے مراد علی شاہ صاحب نے پوری بات بتائی ہے اور مجھے پورا علم ہے کہ یہاں پر کیا ہوا. نہایت افسوس کا مقام ہے، نہایت شرم کا مقام ہے. لیکن اس سے آج ایک ہی بات ثابت ہوئی. آپ مشرف کا دور، آپ سب کو یاد ہے نا، جب مشرف کا دور ختم ہونے والا تھا، جب اس کی شامت آئی تھی تو اس نے پے در پے جو غلطیاں کرنی شروع کی، تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو حال بہت جلد مشرف جیسا ہونے والا ہے. جب آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہوتے ہیں، جب آپ کو طاقت کا تکبر ہوتا ہے تو آپ دماغ سے نہیں سوچتے. جب آپ دماغ سے نہیں سوچتے اور طاقت سے سوچتے ہیں تو پھر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پورا کا پورا ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو ہمارا کام تو آپ نے آسان کیا. ہمیں تو آپ نے آج وہ موقع دیا کہ ہم قوم کے سامنے یہ بات رکھیں کہ جب نواز شریف کہتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، اسٹیٹ ابو اسٹیٹ، گورنمنٹ ابو گورنمنٹ، تو نواز شریف بالکل سچ کہتا ہے. بہت بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ ذرا کائنڈلی کنڈکٹ کریں گی؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے غصے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. سوری، مجھے غصہ بالکل نہیں، مجھے غصہ نہیں ہے. آپ آگے بات کیجیے. جی، تو کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے، سینیٹ سے، جو سندھ میں آپ کے اتحادیوں کی قائم ہے اس سے استعفے دیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ کریں گے؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نہ ہم غصے میں کوئی کام کریں گے نہ جلد بازی میں کام کریں گے، کیونکہ ہم حق پہ ہیں. لیکن اتنا ہے کہ ہمارا کام آسان کر دیا. ہاں بالکل، ہم حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں. ہمیں ایسی غلطیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ان کو جلدی ہوگی، ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے، وقت آنے پہ کریں گے. گرفتار کیا گیا آج، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ کیا، تو کیا یہ اس جلسے کا رد عمل ہے؟ کیونکہ میزبان پیپلز پارٹی ہے، اسے فعال کرنے یا انہیں اور پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے یہ ریاست کا کام ہے. کیونکہ مراد علی شاہ نے آپ کو بتایا ہوگا یہ پولیس والے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ کھولے. کچھ تو پتا ہوگا نا، ریاست کے کن قوتوں نے، وہ قوتیں جن کا ذکر آپ کے والد کرتے وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں کون ہے، کیونکہ جب مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا، پھر حکومت نے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ پھر وہی بچ گئے. آج ایک منٹ سب کو باری دے گی. ایک منٹ آپ بات کریں. جی آپ مولانا صاحب نے فرمایا کہ رینجرز نے دبا. آپ کہہ دیجیے کہ پولیس نے
करके आए थे। दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी सुनाया कि आईजी सिंध को 4 घंटे तक जरमान रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए जी। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी। उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है जी। आईजी सिंध 4 घंटे तक जरमान रहे, आज इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करती है? जी ये माइक दे जी। सबसे पहले तो इंतहाई माजूद खान है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज्जत व एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं सदर साहब और सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माजूद खान है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। एक सेकंड की ऐसे सबके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। एक सेकंड आप बात करें। सबसे मेरा सवाल है, अक्सर सवाल में मैं आगे निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं सवाल पे आप वापिस आ जाइए क्योंकि बात वक्त सवाल आपसे ये 19 आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जा रही है। आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन जा रही है। मुझे 1977 की सूरत हाल याद आ रही है कि दोनों जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। देखिए हालात होते हैं। जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस जमाने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसे गलती नहीं कर सकते। जी आप बात करें। एक सेकंड की एक आपको देती हूँ, मैं अभी देती हूँ जी, आप बात करें। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आपने कहा कि कैप्टन दफ्तर को धमकियां आपने दी, धमकियां कौन देता था? दूसरा सवाल ये है कि कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने पीपल में कल ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर इसलिए नहीं दोबारा दिखाई गई कि उन्हें EHQ से ब्रिगेडियर का फोन आया था, वाजा करते ये बात कही थी कल एहतजाज असद साहब ने टीवी टॉक शो में बोला एहतजाज असद साहब ने एज ए बैरिस्टर बात की होगी, मेरे ख्याल की रहनुमा की नहीं की। देखें, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी जाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, उनका जाती मामला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जवाब सुनने एक सेकंड आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर ने ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि
नवाजिश का, लेकिन और नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आपसे ये कि वज़ार-ए-कायदा आप जरा सईद गनी साहब का ट्वीट पूरा पढ़ें। तो नीचे उन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन हाँ, ये बस उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें जी, आप लेकिन आज जो कराची में आपके साथ हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि असल में बैठे हुए हैं? क्योंकि आप जो गिरफ्तारी सिलसिले हुई अपने नहीं है, कठपुतली आदत तो आप कहती हैं, इसमें आपके साथ क्या हो? यही तो हमारा मुकदमा है भाई, यही जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। कई हुकूमतें देखिए, चल कुछ रही हैं। चीजें ऐसी होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरफ या केपी हुकूमत की तरफ इस तरह के नाजायज काम को वो दिफा करते, उसको जायज कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज किया है और वो खुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के उनके सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दीजिए कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के या वो ये था कि जल्द से जुलूस होंगे, अब गिरफ्तारी होगी है, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दाम के लिए हम मुशावरा करेंगे। बात करें जी, बात एक सेकेंड। मेरा नाम अब्दुल जब्बार नासिर है, दुनिया मुस्लिम से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल है कि थोड़ी देर पहले आपने जुमला कहा कि मेरे साथ बैठे साथी को अजीजों को पैगाम न दें, गिरफ्तार करें। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको धमकियां दे रही है या आपको पैगाम दे रही है, वो किस तरह के पैगाम? मेरे मौलाना खुर्शीद से मेरा एक सवाल है। खुर्शीद का इशारों में आपने अपनी तकरीर में हमें से ये फरमाया था कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, जरा कौन को बता दें। मेरे ख्याल में आप मौलवी साहब हैं, आपने किताब में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात इशारा जो है वो सराहत से ज्यादा फसीह होता है। मैंने जवाब दे दिया। धमकियां वो देते हैं जो सदा से धमकियां 72 साल से देते आए हैं, वही देते हैं। ये आप बात करें, एक सेकेंड बात करें। मुझे अभी मरियम औरंगजेब साहिबा, हम दोनों इंशाअल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है। शुक्रिया। पीडीएम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी जिसमें मरियम नवाज़ गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह 6:15 बजे मेरे और कैप्टन सफ्दर के कमरे पर धावा बोला गया और उन्होंने ये भी कहा कि पूरा यकीन है कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई नहीं थी। और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की मशकूर हूँ, उनकी जानिब से फ़ोन कॉल आई और उसमें उन्होंने इज़हार किया कि वो शर्मिंदा हैं और उन्होंने कहा कि आप हमारी मेहमान हैं, तमाम वाक़े पर शर्मिंदा हूँ।